رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج گریہ تاری ہے، آہ و بکا کا عالم ہے، جزا خزا کا عالم ہے، لیکن ہم اپنے طور سے ایسے مشقی میں لگے ہوئے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے نے بہت بڑی بات کہی ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ یہ داڑھی ہماری اور یہ لمبا کرتا اور یہ وضاقت ہے جو اسلامی وضاقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہی آبا و چوکا اور یہ ساری چیزیں جو ہم اس کا اختیار کیے ہوئے ہیں، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ تو کہنے والے نے بات کہی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ تو آج ہم باقی نہیں ہیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے، ہمارے اندر انتہائی یعنی پستی اور زوال کا معاملہ آ گیا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حرکت میں رہنا ہوگا۔ سب کے سامنے آئی ہیں وہ قرآن و سنت ہی کی باتیں تھیں، کسی کی اپنی من گھڑت باتیں تھیں۔ اس میں ایمان کے سلسلے سے، نماز کے سلسلے سے، اخلاقیات کے سلسلے سے، اور معاشرت و اصلاح کے سلسلے سے بہت ساری باتیں آئیں، اور ظلم و تشدد کے سلسلے سے، ظلم کے ٹہنی کو مسمار کرنے اور اس کی جڑوں کی خونی کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ ساری باتیں پیش آئی ہیں۔ اللہ ہم سب پر، ہم سب کو غور کرنے کی بھی اور ان کو مستقل اپنا مزاج بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کی جہنم کی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہیں ہے۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں مغرب سے عشاء تک، اگر اس کا اثر ہماری زندگی سے ظاہر ہوا تو گیا ہمارے یہاں موجود رہنا قبول ہوا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے صرف رسمی انداز میں کہ انہوں نے دعوت دی ہے یا بولا والوں نے جو ایک نشست کا انعقاد کیا ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ناراض ہوں گے، الانا بھی دے دیں گے راستہ چلتے ہوئے۔ یہ لحاظ یا مرغوبت جو کسی کی خاطر کی جاتی ہے اللہ کو ٹھگنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھگنے کے لیے، اس میں ہماری جیت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دیا، ہم سب کو یہ سمجھا دیا۔ اور ابھی مجھے جو یہاں بٹھایا گیا ہے، میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جتنی ساری باتیں ہمارے ان بزرگوں نے کہی ہیں اور مزید اس میں کچھ کہنا گویا گستاخی یا بے ادبی ہے میرے خیال سے، اس لیے پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ۔ اور پھر ایک مشہور اللہ والے نے ایک بات جو ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اس میں یہاں کے قارئ دریا چند بندر کر دیں گی، گرمیاں نے قارئ دریا تخت بندر کر دئی، بازمی کوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، آدمی کوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ وہ کہ ایک آدمی کو ایک تختے پر بہت گہرے اور عمیق دریا میں قید کر دیا جائے گا، اس کو اس سے باندھ دیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھنا خبردار تمہارا کپڑا نہ بھیگے۔ میں جس جگہ بھی بیٹھا ہوں عام مزاج ہے کہ اس میں ہر بیٹھنے والا اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نفع بخش باتیں پیش کروں اور پیش کرتا چلا جاؤں، پیش کرتا چلا جاؤں، پیش کرتا چلا جاؤں۔ اور جب پابندی لگ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پختگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ آپ لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ آپ لوگوں کے جوش کو، بلبلہ کو
इस्लाह चौकनी और बढ़ाए اور یہ ایسی مجلسیں اسی پورب ٹولائی میں نہیں بلکہ اطراف کی آبادیوں میں بھی جو ٹولے ہیں جو بستیاں ہیں وہاں بھی یہ نشست ہو، اس کے بارے میں لوگوں سے تذکرہ ہو، کوشش ہو، اس لیے کہ قرآن شاہد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھلائی کی باتیں کہو بھی سنو بھی، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ اچھی مجلسیں جہاں بھی ممکن ہو آسانی کے ساتھ، ابھی تو خرچارے کا موسم ہے، ذرا سجارہ جب ختم ہونے لگے تو پھر سے اس کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور میری طبیعت تو اصل رہتی ہے کہ مطلب جو بزرگ ہمارے جلوہ فروز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، انہی کو سننے میں میری عمر ختم ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ احساس زندہ نہیں تھا لیکن بقا جاتا تھا بزرگوں کی موجودگی میں بھی طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا تھا۔ اب ادھر سے میں معذرت خواہ ہوتا ہوں، اکثر جگہ سے ایسی بات آتی بھی ہے کہ آپ کو وہاں آنا ہے اور کچھ ارشاد فرمانا ہے، تو مجھے اب اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ آدمی زبان میں سرح صدر نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے عزیزم سے یہ بات 3 دفعہ اس کے سلسلے سے کہ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، خرابی صحت کے باوجود حاضر ہونے سے میں انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھے استعمال کیا جائے۔ اب میرے اندر وہ بات نہیں آ رہی ہے، یعنی سرح صدر نہیں ہو رہا ہے کہ میں کچھ کہوں، اور جو آیات وعید ہیں وہ مجھے ذرا سا ڈرا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی جو بات کہہ رہا ہے ان باتوں کا سب سے پہلے وہ خود مستحق ہے اور ذمہ دار ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے۔ ابھی حضرت مولانا نے ہمارے عزیزوں میں فرمائی ایک بات کہ یہ کہ مطلب اصلاح معاشرہ ہو جائے، اصلاح ضلع ہو جائے، اصلاح صوبہ ہو جائے اور اصلاح ملک ہو جائے، خدا کی قسم سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ پوری دنیا کی اصلاح ہو جائے، ملک ہی کیوں؟ اور ملک ماس کے ملک خدا ماس۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ہر ملک ہمارا ہے، اس لیے کہ سارا ملک تو خدا کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیاوی جو ایک جغرافیہ ہے، یہ دنیاوی جغرافیہ، اور جس میں ابھی بات بھی آئی، وہ امام صاحب جو اس مسجد کے ہیں، قریب مسجد کے، انہوں نے فرمائی ایک بات، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کوتاہی اور کمی کی وجہ سے، ہماری غفلت شعاری کی وجہ سے یعنی لوگوں کو ایمان سے محرومی ہو رہی ہے، اور پوری دنیاوی اعتبار سے ایک ہنگامہ جو ہو رہا ہے، یا ضرب الشمس ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم سب دعا کریں اور کوشش بھی کریں کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا سب سے پہلے جو ٹارگیٹ ہے ہم ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا گھر ہے، پھر اس کے بعد ہمارا پڑوس ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اور اطراف کی آبادیاں ہیں وہ ہیں، اور پھر اسی طرح سے جس پر اللہ جن کو قبول فرمائے وہ کر لیں۔ اس لیے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج گریہ تاری ہے، آہ و بکا کا عالم ہے، جزا خزا کا عالم ہے، لیکن ہم اپنے طور سے ایسے مشقی میں لگے ہوئے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے یہ بات بتا دی ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کرنے کا، جو چیز وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز وہ تم کو دیں وہ تم لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں
کہ واقعتاً سنت اور شریعت کی کتنی بوباش ہمارے اعمال میں ہے. اگر اعمال میں سنت اور شریعت کی بوباش نہیں ہے تو ہماری لفظی سے دنیا والوں کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ خود اپنی ذات پر عمل کے اعتبار سے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم زندگی کو اس انداز میں پڑھتے ہیں. ورنہ مسلمان تو ہیں, لیکن کہنے والے نے بہت بڑی بات کہی ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. یہ تعلیم ہماری اور یہ لمبا کرتا اور یہ وضاحت ہے جو اسلامی وضاحت ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہی آبا و چوکا اور یہ ساری چیزیں جو ہم اس کا اختیار کیے ہوئے ہیں, یہی اسلام ہے, یہی ایمان ہے. تو کہنے والے نے بات کہی, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں. تو آج ہم باقی نہیں ہیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے. ہمارے اندر انتہائی پستی اور زوال کا معاملہ آ گیا ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حرکت میں رہنا ہوگا. میں مبارکباد دیتا ہوں افتخار والوں کو, انہوں نے اپنی نعتوں کے ذریعے سے اور یہ ہمارے عزیزم جو مکتب کا حق ادا کرتے ہیں اور یہ جو بنیادی تعلیم ہے یہ بہت اہم ہے. اللہ کرے ہماری آبادیوں کے زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے جڑ جائیں. میں نے ان کے مکتب میں کچھ وقت گزارا ہے, اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے, قرآن کی تعلیم تو ناظر اعتبار سے ہوتی ہی ہے, وہ کرتے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو موٹیویشن, یہ بھی ان کی خاص ایک کوشش ہے. تو اللہ ان کی بھی ہم سبوں کو قدردانی نصیب فرمائے, اور ایسے ہی چراغ اور روشن ہوں تو ان کے ذریعے سے کام لیا جائے. اس لیے کہ آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے سراج منیرہ ہیں, روشن چراغ ہیں. روشن چراغ کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک آنے والی جو امتیں ہیں ان کے اندر چراغ کی صفت ہو جائے, وہ اپنی ہستی سے اپنے وجود سے دنیا کو میں ضیاء باشی کرنے لگے, روشنی دینے لگے. اگر ہم روشنی دے رہے ہیں تو واقعتاً ہمارا یہاں رہنا, ہمارا وجود یہ زندہ رہنے کی دلیل ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ہم پھر اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ نہایت ہی قابل گرفت بات ہوگی. اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو صحیح انداز میں اجتماع. ٹھیک ہے, آپ اللہ صلی اللہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم اے اللہ دنیا سے چلے گئے ہم سب کے عام مسلمین مسلمان میں مومنین و مومنات میں سوسائی بنیادی تعلیم سبھی حقوق مغفرت فرما, بے لوگ سے بخشیں فرما. اے اللہ لوگوں کی ہدایت نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, اور مستقبل کی تمام بہتری کے لیے اللہ کو قبول فرما. اے اللہ ہر طرح کی عالمی اور کثافت سے نکال کر صاف اور منزہ زندگی نصیب فرما. اے اللہ وہ زندگی جو تجھے پسند ہو اور تیرے رسول کو پسند ہو, اللہ پوری آبادی کے تمام مرد اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جو آپ نے نظر آیا, اے اللہ یہ منظر بار بار آتا رہے, ہم سب سنتے رہیں, اور کیا نام کہتے ہیں اس کی حلاوت سے اور اس کی جو روشنی ہے اس سے ہم اپنی زندگی کو روشن کرتے رہیں. وہ ماحول زندہ ہو جائے, علاقہ زندہ ہو جائے, ٹولہ زندہ ہو جائے, بستی زندہ ہو جائے. ان سب کے لیے ہم سب تعمیری انداز میں مل کر اپنی زندگی کے آخر کے اندر چل سکیں, اس کی توفیق عطا فرما. جو مانگا جاتا ہے وہ بھی عنایت فرما, جو مانگا جاتا ہے وہ بھی عنایت فرما. سبحان اللہ وسلام علیکم. الحمد للہ.